آج قومی اسمبلی میں بڑا اہم دن تھا. بہت دنوں کے بعد وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں تشریف لائے، اور جب وہ قومی اسمبلی کے اندر موجود تھے اور اپنی پارٹی کے ایک اجلاس کی صدارت بھی کر رہے تھے، تو اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کچھ لوگ مظاہرہ کر رہے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو کچھ سال پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ اسی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ کیا کرتے تھے. تو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو ہو رہا تھا اس پہ تو ہم بحث کر رہے ہیں، لیکن باہر جو ہو رہا تھا عمران خان صاحب کے پرانے ساتھی جن کے ساتھ عمران خان اسی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ کیا کرتے تھے، وہ آج کیا کہہ رہے تھے، کیا ان کے مطالبات تھے، ذرا ایک چھوٹا سا ان کا بھی کلپ سن لیں. جی 7 بندے اندر گھس آئے ہیں اور ہمارے سامنے تھپڑ مارتے مارتے لے گئے ہیں. ہمارے ابو کو رہا کرے. جب ووٹ لینی تھی لوگ ہمارے دروازوں پہ بھیک مانگ رہے تھے. آج جب تم کرسی میں بیٹھ گئے ہو تو آج وہ سارے کارروائی بند ہو گئے ہیں. کسی تھانے میں کوئی مقدمہ نہیں ملا میرے بچے کا. جسٹس جاوید اقبال نے 3 دفعہ آرڈر کیے ہیں تو پھر بھی وہ اس کو پیش نہیں کر رہے. بدستور لوگ اغوا ہو رہے ہیں. اسلام آباد راولپنڈی میں اب بہت زیادہ تعداد ہے جو کہ اٹھائی جا رہی ہے. پچھلے سال 145 لوگ جو تھے وہ اغوا ہوئے تھے، اور ان میں سے 55 لوگ جو تھے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے آنے کے بعد ہوئے تھے. اور یہ سٹیٹسٹکس میں میڈم شیریں مزاری کو دے چکی ہوں، انہیں بتا چکی ہوں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، مگر اس کے باوجود اتنے لوگ اغوا ہو رہے ہیں. تو یہ تھی آخر میں آمنہ مسعود جنجوہ، جو عمران خان صاحب کے ساتھ کئی دفعہ ہمارے پروگرام میں بھی شرکت کر چکی ہیں، اور اس زمانے میں عمران خان صاحب کی کیا کمٹمنٹ تھی کہ اگر وہ وزیر اعظم بن گئے تو پھر وہ کیا کریں گے، وہ بھی سن لیں. کیا آپ یہ روکیں گے سب؟ میں سمجھتا ہوں حامد جی، یہ صرف میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ وہ آدمی جو کہ پرائم منسٹر بنے گا تو کرے گا. میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لا الہ الا اللہ. یہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا دھبا ہے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اگر انشاءاللہ تحریک انصاف پاور میں آئی، میں آپ کو موٹی موٹی چیز کہتا ہوں، کبھی اگر ایجنسیز نے کسی انسان کو اٹھایا، یا میں نہیں ہوں یا وہ ایجنسیز نہیں ہیں، یعنی کہ وہ آپ سمجھیں لیں یا میں ریزائن کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، یا پھر ان کو ہم کٹارے میں کھڑا کریں گے. نہ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو آپ حل کریں. کوشش آپ کر رہے ہیں لیکن اس پہ ذرا مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ کا کیونکہ اس ایشو سے تعلق نہیں ہے، آپ سے میں سکتا ہوں میں کچھ ویسے چلیں بتائیں. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو مسنگ پرسنز کا ایشو ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر باقاعدہ کیمپین کی ہے، اور اب سپریم کورٹ نے بھی اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور یہ ہمارے شہری ہیں. اب دیکھیں، اگر کوئی شخص جس پہ سسپیشن ہے کہ وہ دہشت گردی میں انوالوڈ ہے یا کسی اور کرائم میں انوالوڈ ہے، ایک ڈیو پروسیس کے بعد اس کو جو اس کے اپنے خلاف اگر کوئی کارروائی کرنی ہے، آج بھی ہمارا یہ موقف ہے. اور اس پہ محترمہ شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ اس کے اوپر باقاعدہ ایک ایفرٹ لیڈ کر رہی ہیں اس وقت گورنمنٹ کے فرنٹ سے کہ ان سارے لوگوں کو بازیاب کیا کیبنٹ میں اس پہ 2-3 دفعہ ڈسکشن ہوئی ہے، اس کا کوئی نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا؟ اب کیبنٹ کی جو ڈسکشن ہے وہ تو خیر آپ کو بھی پتہ ہے میرے سے بہتر کہ وہ میں یہاں پہ نہیں بتا سکتا، وہ تو کانفیڈینشیل ہوتی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں، عمران خان صاحب اور شیریں مزاری صاحبہ اور ہماری ساری کیبنٹ، ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو بازیاب کریں. اور اگر کوئی شخص انوالوڈ ہے بھی اگینسٹ اینی کرائم یا ٹیررزم، تو اس کا ایک ڈیو پروسیس ہے جس کو فالو کرنا چاہیے. ان کے گھر والوں کو پتہ تو لگنا چاہیے نا کہ کیا ہو رہا ہے. نوید قمر صاحب، یہ مسئلہ پارلیمنٹ کیوں نہیں حل کر پا رہی؟ دیکھیں، پارلیمنٹ تو ویسے تو خیر ہر ایشو کو ڈیبیٹ کر سکتی ہے، ہر ایشو پہ اپنا اوپینین دے سکتی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ایگزیکٹو کا مسئلہ ہے. ایون جوڈیشری کا بھی اس حد تک مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی ایگزیکٹو سے پوچھے گی کہ آپ اس کو کیوں نہیں سالو کر سکتے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس میں جیسے عمران خان صاحب نے کہا، اگر کسی کو اٹھاتی ہیں تو اس کو کم از کم پروڈیوس تو کرو میجسٹریٹ کے سامنے. اس پہ اگر کوئی جرم ہے تو ایف آئی آر تو کاٹو، تاکہ جو بھی پھر اس کے بعد جوڈیشل پروسیس ہے وہ شروع ہو سکے. یہ ہمارے ملک میں عجیب روایت ہے. یہ لیٹن امریکہ میں ہم ایک زمانے میں سنتے تھے کہ جی لوگوں کو اٹھا دیا جاتا تھا، اور تب فوجی ڈکٹیٹرز تھے. پاکستان میں انفارچونیٹ جب فوجی ڈکٹیٹرز تھے تو ایک روایت یہ بن گئی، ایوب خان کے دور میں شروع ہوا تھا کہ کوئی بھی جو ہے کسی شخص کی جو فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی. لیکن جب اب ہم یہ تیسری الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے تو اب وہ اس زمانے کے جو فرسودہ یہ نظام اب دیکھیں نا ختم کریں. خرم صاحب، یہ آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ جو ہیں، ان کے ہسبینڈ کو مشرف صاحب کے دور میں اٹھایا گیا تھا، پھر یہ عمران خان صاحب نے ان کے لیے پہلا مظاہرہ کیا اسی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر،
پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی آئی چلی گئی, پھر مسلم لیگ نون کی حکومت بھی آئی چلے گی, اب عمران خان صاحب خود وزیر اعظم بن گئے. کیا اس ایشو پہ پارلیمنٹ کے اندر شہباز شریف, عمران خان, آصف زرداری, یہ سارے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ جی کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے, اور ہونا چاہیے. انسانی حقوق کا معاملہ ہے, ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں, اور اگر ان میں کوئی ایسے دہشت گرد ہیں ان کو پراپرلی قانون کے تحت ڈیل بھی کرنا چاہیے. لیکن جب 2014 میں ہم پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ پاس کر رہے تھے تب تحریک انصاف نے ایبسٹین کر دیا تھا, ووٹ نہیں ڈالا تھا. اب میری استدعا ہوگی کہ یہ خود نئی لیجسلیشن لے کر آئیں, کوئی سلوشن پروپوز کریں جس میں تاکہ ہم یہ جو لامحدود معاملہ ہے معاملہ حل کر سکتے ہیں تو اس کو کریں. ہم پارلیمان میں یہ چاہیں گے کہ اب پاکستان میں ایک شخص بھی جو ہے مسنگ پرسن نہیں ہونا چاہیے. جس غزل کا شعر میں نے پڑھا اس کا ایک شعر اور پڑھ دوں گا کہ مصروف کوئی کاتب غیبی ہے روز و شب, کیا ہے بھلا نوشتہ دیوار. کاش اپنی حکومت میں بھی پڑھ دیا ہوتا. اب نوشتہ دیوار یہ ہے کہ ان کو پڑھنا پڑے گا کہ معاملات معیشت کے معاملے میں بھی یہ سارے ایشوز جس کے اوپر انہوں نے بہت سال لڑائیاں کی, غلط زبان استعمال کی, بد تہذیبی کی, اب اگر یہ ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم آ گئے ہیں, حکومت سلیکٹ ہو گئی ہے. سلیکٹڈ کس طرح ہوا یہ ذرا سمجھائیں. جی یہ اس پہ آپ ایک علیحدہ پروگرام کرنا پڑے گا. اس کے اوپر الیکٹڈ اس میں بھائی نہیں ہے, کسی کا بیٹا نہیں ہے, سمدھی نہیں ہے, اس لیے انہیں سلیکٹڈ لگتا ہے. اب اس کے اوپر تحقیق, ان کو عادت ہے بیٹوں کی, بھائیوں کی, سمدھیوں کی, دمادوں کی, اس لیے بیٹیوں کی, سوری بیٹی تو رہ گئی, مین تو وہ ہے. آج جو کمیٹی پارلیمنٹ نے بنائی تھی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کہ الیکشن کیا واقعی صحیح بھی ہوئے ہیں یا سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, وہ ہمیں انفارچونیٹلی حکومت کی طرف سے سوائے اس کے کہ اس کو مٹی پاؤ والا معاملہ چلتا رہے. آج کی میں بات بتا رہا ہوں کہ آج صرف اس چھوٹے سے معاملے پہ کہ جی نہیں اس میں ابھی ہم نے وہ رولز کیونکہ نہیں بنائے اس لیے اب اگلے ہفتے تک لے جائیں. یہ 5 سال تک یہ اسی طرح سے چلاتے رہیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ دال میں کالا ہے. دال میں کالا ہے. لیکن سب تحقیق آنا شروع ہو گئی, اس پہ ایک پروگرام اور ہونا چاہیے. 3 سال ہماری 4 سال بات نہیں مانی, چلے اس پہ پروگرام میں کر لیں گے لیکن پھر ذرا ایویڈنس کے ساتھ ہونا ایویڈنس میں نے. ٹھیک ہے چلے, بہت بہت شکریہ. ایویڈنس کوئی سنے تو ہم 100 ایویڈنس لانے کو. حماد صاحب بہت شکریہ.